جن جن لوگوں نے راستے میں ہمارا استقبال کیا اور ہمارے ساتھ ظاہر یکجہتی کیا اور ان کو مارا پیٹا بھی گیا، ان کی گاڑیاں توڑی گئیں۔ میں پنجاب کی جو تحریک انصاف ہے، پی ٹی آئی کے دوست ہیں، ان کی تنظیم کے لوگ ہیں، ان کے ایم پی ہیں، ان کے ایم این ایز ہیں اور ان کے جوان ہیں، یوتھ ہے، سارے ونگز ہیں، بالخصوص جو چیف آرگنائزر ہے یہاں کی علی حمزہ، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس گھر والوں کا جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے یہاں اتنی مالی زحمتیں اٹھائی ہیں اور موقع دیا کہ ہم یہاں آسانی سے بیٹھ کر آپ لوگوں سے بات کر سکیں۔ اور امید ہے کہ اتنا پنجاب خوبصورت ہے یہاں اتنے ہی، اور پنجاب جتنا بڑے دل کا حامل اور مالک ہے، اور لاہور پھر زندہ دلان لاہور، یعنی زندہ دل لوگوں کا لاہور ہے، چھوٹے دل والوں کا نہیں ہے۔ امید ہے انشاءاللہ یہاں حکمران بھی ایسے ملیں گے جو زندہ دل ہوں گے، بڑے دل والے ہوں گے، چھوٹے دل والے نہیں ہوں گے، بڑے انسان ہوں گے، چھوٹے انسان نہیں ہوں گے۔ شکریہ۔ سوال اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو آپ کا پہلا ایجنڈا یہی ہے نا کہ عمران خان کی رہائی آپ لوگوں نے کروائی، جو 8 فروری کو آپ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، کیا اس سے عمران خان کی رہائی ہو جائے گی؟ اور جو مذاکرات کی آپ لوگ بات کرتے ہیں، کس سے کرنے ہیں آپ نے مذاکرات؟ آپ کو وزیر اعظم صاحب نے تو کہا ہے کہ مذاکرات کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں، آپ لوگ ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں یا کسی اور کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں؟ اس کے بارے سے بھی ذرا بتائیے۔ آپ بات کریں، سارے بیٹھے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ کے کیمروں کے ذریعے لاہور شہر کے، لاہور علاقے کے ان تمام لوگوں کا، تمام جرنلسٹوں کا، تحریک انصاف کی پارٹی کے تمام سیکشنوں کا جنہوں نے اسلام آباد سے چل کر یہاں تک ہمارا ساتھ دیا، ہمارے ساتھ چلے، گاڑیوں میں، ایم این ایز، ایم پی ایز، ہر جگہ، ہر شہر میں لوگوں نے کوشش کی کہ ہم سے ملیں۔ ہوتا ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے اپنی عوام کو وہ بتانا ہے جو ہمارا دل کہتا ہے۔ حکومتوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، پولیس کی بھی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے، ہم اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے۔ شیشہ ٹوٹا ہوگا، کوئی تکلیف ہو گئی ہوئی، کسی کو گرفتار کر لیا ہوگا، کسی کو فلانا کر لیا ہوگا، بہرحال ہم آئے، بڑے آرام سے آئے، طریقے سے آئے، اور یہاں اس دہشت کے ماحول میں بھی لاہور کے شہریوں نے، لاہور کے وکلاء نے، لاہور کی عورتوں نے، بچوں نے، جوانوں نے ہمارا بڑا استقبال کیا۔ بہت ساری بہترین آپ کے ساتھیوں نے ہمیں مہمان رکھا، ہماری بڑی قدردانی کی، اچھے میزبانوں کی طرح۔ ہم انشاءاللہ یہ نہیں بھولیں گے۔ ہم لاہور سے ایسا کوئی امپریشن لے کے نہیں جا رہے ہیں کہ تاریخ نہیں اٹھے گی، میرا ایمان ہے تاریخ اٹھے گی۔ یہ ظلم ناقابل برداشت ہے، یہ ظلم ناقابل سہنے کے قابل نہیں ہے۔ ہمارے کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، ہم یہاں لاہور فتح کرنے یا کسی کا قلعہ بائی فورس لینے کے لیے نہیں آئے تھے۔ ہم آئے تھے 8 فروری 1934 کو، جو 24 کو جو انتخابات ہوئے، دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا، دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک پارٹی کے ساتھ، اس ظلم کے ساتھ، اس کا مینڈیٹ چھینا جائے۔ عدالت مخالف، بادشاہی مخالف، اسٹیبلشمنٹ مخالف، کیوں؟ وجہ کیا؟ عوام کی رائے فائنل ہوتی ہے، عوام کی رائے، دنیا کے مذاہب یہ کہتے ہیں، دنیا کی تمام انقلابی تھیوریز یہ کہتی ہیں کہ عوام کی رائے کو احترام ہونا چاہیے۔ جہاں عوام کی رائے کو احترام ہوگا وہاں ترقی ہوگی، انصاف ہوگا۔ انسان جب ایک سوشل اینیمل ہے، وہ جب رہتا ہے کسی گاؤں میں، کسی گھر میں، کسی شہر میں، تو ان کے درمیان ایک لکھا ہوا یا نہ لکھا ہوا معاہدہ ہوتا ہے، سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ ہمارے آئین کی تاریخ بڑی بیکار ہے۔ جب سے پاکستان بنا، غیر جمہوری قوتوں اور جمہوری قوتوں کے درمیان یہ کشمکش جاری تھی۔ ہماری غیر جمہوری قوتیں اتنی ظالم ہیں اپنے ارادے میں، اتنی خودسر ہیں، اتنے متکبر ہیں کہ پاکستان میں، پاکستان کے تقریباً ہر صوبے میں، ہر لسان کے گروپوں کو دفعہ 144 کی خلاف ورزی میں اگر صحیح طور سے جمع کیا جائے، سینکڑوں لوگوں کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ 144 کی خلاف ورزی، سی آر سی پی 144۔ لیکن
بعض لوگوں کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ جب چاہیں آئین کو پھاڑ دیں، جب چاہیں آئین کو دفور اتنا کر دیں، جب چاہیں عوامی لوگوں کو، عوامی لیڈروں کو پھانسیاں چڑھائیں. یہ نہ قابل قبول ہے. یہ پاکستان کی بنیادوں کو بالکل کھوکھلا کر رہی ہے. اب تو بالکل ایسی کھوکھلی ہو گئی ہیں کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ بھائی تاریخ تحفظ آئین پاکستان کی جو ہم صدا دے رہے ہیں، اسے یہ نہ کہیں کہ ہم آپ کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں، آئے ہمارے ساتھ ہو. یس، ہم اس بات کا ایسا چاہتے ہیں کہ ہم ظلم مٹانے نکلیں، آپ نے ہمارے ساتھ دینا ہوگا. تاریخ تحفظ آئین کا یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، یہ بالکل جس طرح ایک ڈوبتا جہاز کا ملاح SOS میسج دیتا ہے دنیا کو کہ جی میرا جہاز ڈوب رہا ہے، میرے جہاز کا ایندھن ختم ہو رہا ہے، میری جہاز کی بجلی ختم ہو رہی ہے، فلانی نقطے پہ ہم ہیں، ہمیں بچاؤ. پاکستان کی وہ حالت ہے. اگر کوئی پاکستان سے محبت کرتا ہے، لیکن کروڑوں لوگ کرتے ہیں، اس نے نکلنا ہوگا. نکلنے کا اپنا انداز ہوگا. بعض اوقات انسان نہیں نکل سکتا بعض شہروں میں. جہاں ہم نکل سکتے ہیں وہاں نکلیں، جہاں نہیں نکل سکتے گھر میں شور مچائیں، جہاں کچھ نہیں کر سکتے گلی میں شور مچائیں. 8 اکتوبر کا دن سمبالی کے لیے ہم نے اس لیے رکھا کہ اس دن ہمارے ساتھ ظلم ہوا. ایک تو وہ چھینی گئی عمران کی پارٹی کی مینڈیٹ، پھر جس انداز میں ان کی مائنارٹی کی سیٹیں بالکل خیرات کے ریوڑیوں کی طرح بانٹی گئی. اگر یہاں جمہوری پارٹیاں ہوتی یا جمہوری مزاج ہوتا پارٹیوں کا، وہ انکار کر دی، بابا یہ خیرات کی ریوڑی مجھے نہیں چاہیے. یہ فلانی آپ پارٹی بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کہ فاشزم ہے، ظلم ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ نکلیں، جو نہیں نکل سکتے وہ گھروں میں بیٹھے. اصل پوائنٹ تو ہے کہ فیبرری 8 کا جو پروٹیسٹ ہے، اور جو آپ نے پہلے دن بھی کہا کہ ملک کو سٹینڈ سٹل کرنا ہے، ویل جیم کرنا ہے، شٹ ڈاؤن کرنا ہے، اس کے لیے آپ کی کیا اسٹریٹجی؟ اگر تو آپ لوگوں پہ چھوڑ دیں گے تو لوگ تو اس دن پسند بنا رہے ہوں گے لاہور میں بھی، کوئی نہیں اور بتائے. ورلڈ کپ دیکھ رہے ہوں گے. دیکھیں تحریک انصاف کے کارکن فرسٹریٹڈ ہیں، وہ اپنی رہبری کو بھی گالیاں دیتے ہیں. ہم نے ان کو منع کیا ہے، حالانکہ ہم تحریک انصاف کے نہیں ہیں. ہم ان سے کہتے ہیں کہ رہبری میں کوئی نقص نہیں ہے. آپ لاکھوں کی تعداد میں ہیں، نقص ہے تو ذرا سا ہمارا ڈسپلن کمزور ہے. لاکھوں انسان کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ فرض کر لنڈی کوتل ایک بازار ہے، وہاں تحریک انصاف کے کارکن پھرتے ہیں دکانوں میں کہ دکان بند رکھو. کون روکے گا ان کو؟ چارسدی میں کون روکے گا؟ بردان میں کون روکے گا؟ کوئٹہ میں کون روکے گا؟ جو میں کون روکے گا؟ لورلائی میں کون روکے گا؟ کراچی میں کون روکے گا؟ جہاں میں کوئی نہیں روک سکتا، پھر ہم یہ آپ کے پاس یہ میڈیا، اس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو اس ظلم سے محبت ہے ہمیں جوائن مت کرو. کوئی طبقہ اس وقت پاکستان میں خوش نہیں ہے.